سبھی حضرات کو یہ بات تو اچھے طریقے سے معلوم ہوگی کہ روزے کی حالت میں شوہر بیوی سے نہیں مل سکتا اور بیوی شوہر سے نہیں مل سکتی، یعنی ہم بستری نہیں کر سکتے۔ اگر کیے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا، اور ٹوٹے گا ہی نہیں بلکہ ایسی صورت میں کہا یہ جائے گا کہ آپ اس ایک روزے کے بدلے 60 روزے کفارے کے طور پر رکھیں۔ جی ہاں دوستو، لیکن اب سوال یہ ہوتا ہے کہ روزے کی حالت میں ایک شوہر اپنی بیوی کے قریب سویا اور سونے کی حالت میں چمٹ گیا، بوس و کنار جس کو کہا جاتا ہے، تو اس سے روزے پر کیا فرق پڑے گا یا نہیں؟ بڑا ہی اہم اور نازک یہ سوال ہے، شرم اور حیا کے خلاف ہے، لیکن جاننا بھی بے حد ضروری ہے۔ پوچھنے والے شرم کی وجہ سے نہیں پوچھتے، اب بتانے والے بھی شرم محسوس کرے اور نہ بتائیں تو ہو سکتا ہے کہ نا علمی اور جہالت کی وجہ سے آپ صحیح مسئلہ نہ جان سکے اور غلط قدم اٹھا جائیں۔ تو دیکھیے، روزے کی حالت میں یقیناً میاں اور بیوی کا ملنا جائز اور درست نہیں ہے۔ اب بوس و کنار کرنا یہ کس حد تک جائز اور درست ہے؟ تو دیکھیے، اس کے اندر 3 صورت ہے۔ ایک شخص نے تو مجھ سے اس طریقے سے سوال کیا کہ میاں اور بیوی روزے کی حالت میں لپ کس، یعنی شوہر بیوی کے ہونٹ کو چوسے اور بیوی شوہر کے ہونٹ کو چوسے، یہ لے بات بھی ایسی عجیب لگ رہی ہے مجھے کہنے میں، لیکن سوال انہوں نے کیا ایسا کرتے ہوں گے، یہ تو کرنا ہی خود شرم اور حیا کے خلاف ہے۔ تو اگر ایسا واقعہ پیش آئے تو پھر ایسی صورت میں روزے کا کیا حکم ہے؟ تو دیکھیے، اس کے اندر 3 صورت نکل کر سامنے آتی ہے۔ پہلی صورت کہ جس میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، دوسری صورت کہ جس میں روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، تیسری صورت کہ جس میں روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ تو پہلی صورت، میاں اور بیوی اگر روزے کی حالت میں بوس و کنار کرتے ہیں اور منی نکل جائے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دوسری صورت کہ جس صورت میں اگر میاں اور بیوی روزے کی حالت میں بوس و کنار کرے تو اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ یہ ہے کہ میاں اور بیوی دونوں کو اپنے اوپر کنٹرول ہے، بس ایسے ہی مستی کر رہے ہیں، شوہر ادھر سے آیا اور محبت بھرا بوسا دے دیا یا لے لیا، اس میں شہوت غالب نہیں ہے، اس کو اپنے اوپر کنٹرول ہے، بھروسہ ہے، یقین ہے کہ نہیں اس سے آگے میں بڑھوں گا نہیں، بڑھنے نہیں دوں گا۔ تو اگر ایسی کیفیت اور ایسی حالت ہے کہ روزے کی حالت میں محض محبت میں آ کر شوہر نے بیوی کو یا بیوی نے شوہر کو بوسا دے دیا یا لے لیا تو پھر اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تیسری صورت، میاں اور بیوی شہوت کے ساتھ محبت کے ساتھ بوس و کنار کر رہے ہیں اور ان لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ ہم بھٹک جائیں گے اور آگے بڑھ جائیں گے، تو ایسی صورت میں کہا یہ جائے گا کہ اس عمل کی وجہ سے میاں اور بیوی دونوں کا روزہ مکروہ ہو گیا۔ یہ لپ کسنگ والی جو بات پوچھی گئی، اس کے اندر مسئلہ لکھا گیا ہے کہ اگر ہونٹ کو کوئی شخص چوستا ہے اور شوہر کے منہ میں بیوی کا تھوک آ جائے اور اس کو نگل جائے تو پھر اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے اسی حالت میں منی نکل جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر تھوک آپ کے منہ میں آیا لیکن آپ نے اس کو اندر نہیں لیا، اس کو پھینک دیا، تو پھر ایسی صورت میں آپ کا روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ بڑا عجیب لوگ سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، حیرت ہوتی ہے۔ رات کے حصے کو اللہ نے آپ کے لیے بالکل حلال کر دیا۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ روزہ رکھا ہی اس لیے جاتا ہے تاکہ آپ اپنے نفس پہ کنٹرول کریں، اپنے نفس کو ماریں، آپ اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے مطابق چلنے والا بنا دیں۔ اسی لیے روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تمہیں روزہ اس لیے رکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، اللہ کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے ہو جاؤ۔ تو روزے کی حالت میں میاں اور بیوی سے ملنا شریعت کی نظر میں پسندیدہ نہیں ہے، محبوب نہیں ہے۔ پھر آپ ملتے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ بھٹک رہے ہیں، آپ کا روزہ کہیں نہ کہیں قبول ہونے کے لائق نہیں ہے۔ تو اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ روزہ صرف بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے،
روزہ نام ہے کہ آپ روزہ رکھ کر اپنے نفس کو ماریں، اپنے نفس کو کچلیں، اپنے نفس کو مردہ کر دیں اور اپنے نفس کو اس بات پر آمادہ کریں کہ اے نفس تو غلام ہے احکام خداوندی کا، اے نفس تو غلام ہے اللہ کے حکموں کا، اللہ کے حکم کے سامنے تمہیں جھکنا پڑے گا، تمہاری نہیں چلے گی۔ تو روزے کا مقصد یہ ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو میری بات سمجھ میں آ چکی ہوگی۔ Thanks for watching. Don't forget like, comment, share and subscribe to Mufti Haq Kasmi.